अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियोज़ में एक ऐसी शख्सियत मेहमान के तौर पे तशरीफ़ लाई हैं जो खिदमत खल्क में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही हैं। और वो खिदमत खल्क ऐसी है कि जो थैलीसीमिया में मुब्तला बच्चे हैं उनको खून फराहम करते हैं। उन्होंने एक इदारा बनाया फ्रंटियर फाउंडेशन के नाम से, और फिर फ्रंटियर फाउंडेशन ने न सिर्फ ये कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा बल्कि मुल्क और बैरून मुल्क भी नाम कमाया। वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने दुखी इंसानियत की खिदमत का अमली सबूत दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं फ्रंटियर फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब साहबजादा मोहम्मद हलीम। बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब, आप तशरीफ़ लाए। ढेर मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। साहबजादा साहब, मैं जानना चाहूँगा कि फ्रंटियर फाउंडेशन के बारे में जानते तो सभी हैं, लेकिन आज हम सारी यादों को भी ताज़ा करते हैं और फ्रंटियर फाउंडेशन की जो खिदमात हैं उसका भी एक जायज़ा लेते हैं। आपने फ्रंटियर फाउंडेशन शुरू की तकरीबन 20 साल होने को हैं। बुनियादी वजह क्या थी और आपको किस तरह से ये ख्याल आया कि जो बच्चे हैं थैलीसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला उनको खून देने के लिए एक इदारा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो कसौटी डिजिटल का शुक्रिया अदा करता हूँ, कसौटी अखबार का और आप सारे दोस्तों का कि मुझे मौका दिया, मुझे बुलाया। फ्रंटियर फाउंडेशन का क़याम ऐसे टाइम में आया था जब पूरी KPK में थैलीसीमिया के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन का कोई दूसरा इदारा मौजूद नहीं था। जो पहले वाला था उन्होंने रजिस्ट्रेशन उस वक्त बंद की थी, और इत्तेफाक इस तरह था कि मैं चूँकि उस इदारे का स्टूडेंट लाइफ से एक डोनर था, मैं रेगुलर वहाँ पे डोनेट करता था ब्लड। फिर जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया, जब कोई कारोबारी लाइफ में ज़िंदगी में आया, तो फिर मैंने जितना भी मुझसे हो सकता था मैं कुछ ना कुछ उनको माली फाइनेंशियल हेल्प भी। मुझे याद है कि उन दिनों ये इदारा हुआ करता था फातमीद का, एक ही इदारा था और कुछ मरीज़ हुआ करते थे, ज़्यादा मरीज़ तो वहाँ पे नहीं होते थे। एग्जैक्टली। तो मैं वहाँ पे, मेरी चूँकि कारोबार उस वक्त दुबई में रोज़गार था, तो मैं अक्सर महीने 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आता था। और जब मेरा ब्लड डोनेशन का टाइम पीरियड जो था वो पूरा हो गया था, तो मैं जाके वहाँ पे मैंने अपना ब्लड डोनेट किया और कुछ जो जितना भी उस वक्त हो सकता था वो एक चेक में लेके गया था। तो इस दौरान एक अजीब सा इत्तेफाक हुआ कि मैंने जब ब्लड दे दिया, वो जो चेक लेके गया था वो उसका जो रसीद बना रहे थे, हम इस तरह देख रहे थे। इस दौरान एक खातून आई और वो गालिबन आई थी स्वाबी से, और उन्होंने अचानक अपना जो 7 महीने या 8 महीने का बच्चा था वो अचानक ज़मीन पे गिराया और चीखने चिल्लाने लगी। फिर गरेवान को और दुपट्टा और ये सब पहनने की कोशिश की, तो बहुत ही ज़्यादा, और ये पुकारती थी कि बस आओ ये बच्चे को आप खुद जहर का इंजेक्शन लगाओ कि ये मर जाए। अजीब किस्म के जितने लोग थे वो देख रहे थे कि क्या हो गया। मैं ख़ुद उससे खातून से बात करने की कोशिश की कि बीबी ये क्या है। वो बात करने की काबिल नहीं थी, करना नहीं चाह रही थी, वो इतनी ऐसे अजीब कैफियत में थी। फिर उनके स्टाफ वालों ने मुझे कहा कि यार ये 1 महीने से मुसलसल आती हैं, और चूँकि हमारे हेड ऑफिस ने फैसला किया कि मज़ीद पेशेंट आप नहीं लेंगे, रजिस्टर नहीं करेंगे, तो इनको हम कभी उधर भिजवाते हैं, वो ये वापस आ जाती है, फिर हम इसको। तो जब वो बात वो उनका स्टाफ करने लगा, तो ये खातून ने भी मेरे साथ बात शुरू की कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये 1 महीने से नहीं, मैं 3 महीने से आ रही हूँ, और ये कभी मुझे इधर भिजवाते कभी उधर भिजवाते। और इस बच्चे ने जो है ना, वो अभी इसके HB लेवल इतना कम हो गया कि बस मेरे आंखों के सामने ये मरने जा रहा है, मतलब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो बस मैं कहता हूँ कि ये बस अपने हाथ से इसको जहर का इंजेक्शन लगाएं और ये ख़त्म हो जाए। मुझे थैलीसीमिया है। ये बच्चे भी थैलीसीमिया को शिकस्त दे सकते हैं। ये कलियां भी फूल बनकर महक सकती हैं।
ان آنکھوں میں رکھے خوابوں کو بھی تعبیر مل سکتی ہے صرف آپ کے تعاون سے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ جب ہم آتے ہیں نہ ہمارے کوئی رشتہ دار ادھر ہے نہ کوئی فیملی کی ہے، اتنا ہمیں پتہ ہے کہ ادھر ضرورت مند لوگ آتے ہیں اور غریب لوگ آتے ہیں، تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں، تو آپ ان کو کیوں ایڈجسٹ نہیں کرتے؟ کہتے بس ہیڈ آفس والوں نے پابندی لگائی، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا مجھے دو، میں ہیڈ آفس بات کرتا ہوں۔ ہیڈ آفس میں ایک سے بات کی، اس نے کہا میرے ساتھ نہیں، اس سے بات کرو، بہرحال مجھے کوئی خاص پازیٹیو رسپانس نہیں ملا۔ اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ اسی دن یہاں کا کے پی کے کا چیف سیکرٹری تھا شکیل درانی صاحب، اس نے میرے لیے کھانے کا بندوبست کیا تھا، اور اتفاق سے اسی شامی روڈ پہ، ابھی مجھے وہ بنگلہ یاد نہیں ہے کہ کون سا بنگلہ ہے، لیکن اسی شامی روڈ پہ۔ تو میں وہاں پہ گیا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہا کہ شکیل درانی صاحب نے کہ آپ نے آج بہت زیادہ افسردہ اور آپ کے چہرے پہ وہ خوشی اور وہ نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی۔ میں نے کہا صبح میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے اور مجھے آپ لوگوں پہ غصہ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ کروڑوں ارب روپے خرچ کرتے اور ان بچوں کے لیے کوئی وہاں پہ ایون ایک وارڈ تک نہیں ہے۔ تو بس میں نے جیسی یہ بات کی، اس نے کہا کہ بس تھوڑا صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ افتخار حسین شاہ صاحب اس وقت گورنر تھا، کہتے وہ بھی آ جائے تو ان کے سامنے یہ کہ سب بیان کرو۔ اتفاق سے تھوڑی دیر بعد گورنر صاحب بھی آ گئے، میں نے وہ ساری بات کی، وہ بھی کافی خف ہو گئے۔ تو پھر ان دوستوں نے مجھے کہا کہ بس آپ آگے ہو جاؤ اور ایک ادارہ بناتے ہیں، اور میں نے کہا میں نہ ڈاکٹر ہوں نہ اس چیز کا کوئی ایکسپیرینس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کا کرنا تھا، وہ ہم نے پھر جگہ بھی لے لی، گورنر صاحب نے پھر اس وقت افتتاح بھی اس فرنٹیئر۔ تو یہ بنیادی تحریک تھی کہ آپ نے ایک خاتون کو دیکھا جو اپنے بچے کو مارنا چاہتی تھی، زہر کے انجیکشن کی بات کر رہی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ایسا موقع آپ کو دیا کہ آپ نے سب کچھ اپنے نظروں کے سامنے دیکھا، اور فائنلی پھر چیف سیکرٹری کے ہوتے ہوئے اور پھر گورنر صاحب کے ہوتے ہوئے آپ نے اس ادارے کو بنانے کا فیصلہ کیا، اور آج ماشاءاللہ تقریباً 17 سے 20 سال ہو گئے۔ 2003 میں شاید یہ شروع کیا تھا، 2003 میں ہوا تھا، اور پھر گورنر صاحب نے 2003 میں یہ شروع ہوا تھا۔ 2004 میں گورنر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ میرے لیے کوارٹ میں بھی ایک بناؤ، میں سرکاری جگہ دیتا ہوں، تو ایل ایم ایچ لیاقت معمولی اسپتال میں ہمیں انہوں نے جگہ دی، اور 2004 میں ادھر دوسرا برانچ ہم نے پھر کھول لیا تھا، اور ابھی شکر ہے 2012 میں پھر ہم نے ملکنڈ میں سوات میں تیسرا برانچ کھولے۔ تو اس وقت تیلیسیمیا کے حوالے سے یا بلڈ ڈونیشن یا بلڈ ٹرانسفیوژن کے حوالے سے یا بلڈ ڈس آرڈر کے حوالے سے کے پی کے ایم ایس دا لارجسٹ آرگنائزیشن اس وقت فرنٹیئر فاؤنڈیشن ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ بہت بڑی اب تنظیم بن چکی ہے، اور آپ نے 3 ادارے مختلف شہروں میں کھولے ہیں۔ ہمارے پاس ناظرین کے لیے ایک دستاویزی فلم ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فرنٹیئر فاؤنڈیشن کی کیا خدمات ہیں اور کس طرح سے یہ بچوں کو خون کا عطیہ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ آئیے یہ دستاویزی فلم دیکھتے ہیں۔ مجھے تھیلیسیمیا ہے۔ یہ ذکیہ ہے۔ برسوں پہلے جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی تھیلیسیمیا کا شکار ہو چکی ہے تو انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ مرض کتنا مہلک ہے۔ یہ جان لیوا مرض انسانی وجود کو کیسے ریت کی دیوار کی طرح گرا دیتا ہے، یہ جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ ان بچوں میں جن کو تھیلیسیمیا ہو جاتا ہے ان میں خون کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بدن میں خون کے جو سرخ ذرات ہیں یا سرخ خلیے ہیں
وہ نہیں بن سکتے۔ ان مایوس کن حالات میں شاید ذکیہ بھی تھیلیسیمیا کے ہزاروں مریضوں کی طرح موت کے اندھیروں میں گم ہو جاتی، لیکن جینے کی خواہش اسے ایک ایسے ادارے میں لے آئی جہاں اس کی طرح تھیلیسیمیا کے شکار بے شمار بچے زندگی کی طرف واپس لوٹ رہے تھے۔ جب سے یہاں آئی ہوں تو کچھ امید پیدا ہوئی ہے کہ چلو ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ جینے کی امنگ، زندگی میں کچھ کر گزرنے کی خواہش اور دنیا کو بدلنے کے خواب۔ فرنٹیئر فاؤنڈیشن بلڈ سروسز تھیلیسیمیا کے مریض بچوں میں یہی امیدیں بانٹتی ہے۔ میں 11 سال سے فرنٹیئر فاؤنڈیشن میں آ رہی ہوں۔ میں اس تکلیف کی وجہ سے میں اسکول بھی نہیں جا سکتی۔ میں چاہتی ہوں پھر سے ٹھیک ہو جائے، انشاءاللہ پھر اسکول جاؤں گی۔ یہاں ہر بچہ اپنی اس خوبصورت سی دنیا میں واپس لوٹنا چاہتا ہے جہاں کبھی وہ ہنستا کھیلتا تھا۔ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا میں تھیلیسیمیا کے خاتمے کی جدوجہد میں مصروف عمل فرنٹیئر فاؤنڈیشن اپنے قیام سے اب تک تھیلیسیمیا کے ہزاروں بچوں کو اس موذی مرض کے شکنجے سے نکال چکی ہے۔ یہ آرگنائزیشن نے اپنی دوستوں کی مدد سے یہ شروع کیا، اور شروع کے 2-3 مہینوں میں ہمارے پاس 850 بچے رجسٹر ہو گئے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ دستاویزی فلم دیکھی تو یقینی طور پہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ اب ہم اگر بات کریں صاحبزادہ صاحب، خدمات تو آپ کی ناقابل فراموش ہیں اور مشکلات بھی تو ہوتی ہوں گی آپ کو۔ جی بالکل، اس طرح کاموں میں اور خصوصاً جو نیکی کے کام ہوتے ہیں اس میں کافی مشکلات پیش آتی۔ تو شروع میں تقریباً 10 سال ہم نے نہ گورنمنٹ سے کوئی مدد مانگی تھی، نہ اس طرح کوئی کمپین چلایا تھا۔ بس اپنے جتنے دوست، جس میں آپ بھی شامل ہیں، اس ادارے کو ہم نے مطلب اپنی ریسورسز سے چلایا تھا۔ پھر جب 2012 میں حیدر ہودی صاحب کے جو آخری سال تھا حکومت کا، تو انہوں نے ایک لیٹر مختلف ایجنسیز کو بھیجا کہ آپ ایک ایسی آرگنائزیشن کا نام مجھے بھیجو کہ وہ ایک اچھا آرگنائزیشن ہو کہ وہ اس کے لیے ہم کچھ اس کے ساتھ ہیلپ کریں۔ تو اتفاق سے، خوش قسمتی سے، پوری KPK میں ہمارے آرگنائزیشن کے بارے میں بہت ساری ایجنسیز نے لکھا کہ یہ ایک اچھا آرگنائزیشن ہے اور یہ صحیح کام کر رہے ہیں، نہ کسی سے کوئی مدد مانگتے ہو نہ کچھ۔ تو انہوں نے پھر مجھے بلایا اپنے دفتر CM چیف منسٹر آفس، اور مجھے کہا کہ آپ کی کیا ہم خدمت کریں، ہم کیا ہیلپ کریں۔ میں نے اس کو کہا کہ 10 سال پہلے جو ایکوپمنٹ جو لی تھی یا یہ جو ایمبولینسز لیے تھے وہ اب تقریباً بیکار ہے، اس کی وارنٹی ختم ہے، تو اگر یہ چیزیں ہمیں پرووائڈ کیا جائے تو یہ اچھی بات ہوگی۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ فوراً لسٹ بناؤ اور سیکٹری ہیلتھ کو دے دو، اور سیکٹری ہیلتھ کو میں فوراً کہتا ہوں کہ وہ اخبار میں ایڈورٹائز کرے اور میں فنڈ ریلیز کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اس وقت پھر ہمیں کوئی 3 کروڑ روپے کی مختلف سامان اور بلڈ بیگز اور میڈیسن اور یہ پہلا موقع تھا 2003 کے بعد کہ حکومت نے اتنی زیادہ سرپرستی کی، اگرچہ پہلے بھی خیال رکھا گیا بٹ یہ پہلا موقع تھا کہ زیادہ مدد کی گئی۔ جب سے یہاں آئی ہوں تو کچھ امید پیدا ہوئی ہے کہ چلو ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، صرف آپ کے تعاون سے۔ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ پہلے یہ ایک اور جگہ پہ تھا ہاسپٹل آپ کا چھوٹا سا، پھر اس کے بعد تہکال میں ایک جگہ پہ بنا، آج کل یونیورسٹی ٹاؤن عبداللہ روڈ پہ یہ واقعہ ہے، تو آپ ایک بڑا ہسپتال بنانے کا کیوں نہیں سوچتے؟ میں نے کافی اس پہ کام بھی کیے، اور میری اپنی کوارٹ روڈ پہ کچھ زمین ہے، ایک 50 کنال، میں نے وہ اعلان بھی کیا تھا میں اپنی زمین ڈونیٹ کرتا ہوں۔ لیکن اس کے لیے جب ہم نے پھر سروے کیا تو وہ ایک تو جگہ دور ذرا پڑتی ہے پیشنٹ کے لیے، کیونکہ سارے غریب لوگ ہیں۔ تو ابھی ہماری پلاننگ یہ ہے کہ یونیورسٹی ٹاؤن میں یا ارد گرد یا حیات آباد میں کوئی ایسی جگہ جو اگر 2-4 کنال ہمیں ملے تو ہم اپنا ایک
फुल फ्लेज हॉस्पिटल और सेटअप उस पर बनाएंगे। ये हमारे अच्छा, जब आपने ये इदारा शुरू किया तो जो एहसासात आपने बयान किए अब से थोड़ी देर पहले, और अगर हम आज 17-18 साल के बाद कि आपसे पूछें कि क्या तब्दीली महसूस हुई और अब कैसा ज़मीर वो कैसा लगता है? अमजद साहब, मैं आपको दिल की गहराइयों से एक बात कहता हूँ कि ये फलाही काम में जितना सुकून है, जितना इत्मीनान है, जितनी खुशी है, वो दुनिया के किसी भी उसमें, चाहे आपके पास बहुत पैसा हो, चाहे आपके पास बहुत कुछ हो, लेकिन आप मैं जब खुशी जो मुझे होती है कि जो सुबह 4 साल और 5 साल की या 3 साल के बच्चे या बच्ची या माँ या बाप अपने गोद में उठा के वो लेके आते हैं, वो पेल और उसका रंग बिल्कुल येलो और वो उसकी बॉडी में ताकत नहीं होती, और जब उसको खून का आधा तेला लग जाता है तो वो उसकी फेस पे थोड़ी खुशी और उसमें सुर्खी आ जाती है और वो हंसने लगता है, और वो फिर तलब करता है कि मुझे अब कुछ खाना खिलाओ। तो वो उनको फिर हम जो हमारी जो कैंटीन है उससे हम उनको खाना भी प्रोवाइड करते हैं और उनके साथ जो अटेंडेंट हैं उनको भी। तो वो फिर जब इधर से जाते हैं, जब हमारे सेंटर से निकलते हैं, तो वो खुद अपने पाँव और खुशी से। तो मलक साहब, मैं जो आपको कहता हूँ कि इस वक्त जो इंसान की खुशी का जो है ना वो कोई इंतहा नहीं रहता। नाजरीन, इस वक्त आप अगर अपनी स्क्रीन पर देखें तो एक टेलीफोन नंबर भी है और इसके साथ साथ एड्रेस भी है फ्रंटियर फाउंडेशन का। हमारी कसौटी डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपसे ये सदा होगी, आप दुनिया में जहाँ कहीं भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस इदारे की ज़रूर मदद कीजिए। और अगरचे साहबजादा साहब कुछ मांग नहीं रहे, सिर्फ वो बता रहे हैं इस इदारे की कारकर्दगी, लेकिन हमारी ज़रूर ख्वाहिश रहेगी कि आप ज़रूर इस इदारे की मदद करें। साहबजादा साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि और ब्लड, ख़ास तौर पे जो ब्लड डोनेशन का सिलसिला है उसमें बेहतरी आएगी, और कोरोना की वजह से यकीनी तौर पे थोड़ी सी तो मुश्किलात हुई होंगी? जी, ये भी आपने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया, बहुत अहम एक नुक्ता उठाया, क्योंकि इन बच्चों की ज़िंदगी का दारोमदार ब्लड डोनेशन पे है, ब्लड पे है। और ये कोरोना में कोरोना के दौरान तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटी सारे बंद थे और इकट्ठे कुछ लोगों को इकट्ठा करना भी मुश्किल था। तो हम घर घर और हुजरे हुजरे हमारे कैंप पे जाती थी और वो ब्लड कलेक्ट करती, तो काफ़ी मुश्किलात आई थी। और अभी भी है ब्लड डोनेशन की, मतलब ज़रूरत ब्लड की रहती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, जो भी देख रहे हैं, पहले तो मैं सबसे मेरी ये गुजारिश है, जो भी देख रहे हैं कि फ्रंटियर फाउंडेशन का एक विज़िट करें, एक दौरा करें, ख़ुद अपनी आंखों से हमारी जो फैसिलिटी है, जो सहूलियात हम दे रहे हैं, वो ख़ुद देखें। जब आप मुतमईन हो जाए एक बात से, तो फिर जो आपकी मर्ज़ी है, तो ये मेरी है कि रिक्वेस्ट है सब जो हमें देख रहे हैं कि आप आएँ और फ्रंटियर फाउंडेशन का एक विज़िट करें। 17 साल से फ्रंटियर फाउंडेशन थैलेसीमिया के मरीजों को खून की फराहमी मुमकिन बना रहा है। मासूम कलियों को खिलने के लिए आपका ताउन दरकार है। एक सेहतमंद इंसान 60 साल की उम्र तक हर 3 महीने के बाद खून अतिया कर सकता है। आइए फ्रंटियर फाउंडेशन का साथ दें और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून अतिया करें। आज ही अपने खून के अतियात, ज़कात, सदकात फ्रंटियर फाउंडेशन में जमा करवाएं और ज़िंदगी बचाएं। आज तक कितने मरीज़ों का आपके पास इलाज हुआ होगा? अंदाज़न कितने बच्चों को खून प्रोवाइड किया गया? अमजद साहब, ये चूँकि ये ब्लड डोनेशन के साथ साथ और ये हमारे पास एक थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, एक हेमोफीलिया के होते हैं, कोई 700 के लगभग हेमोफीलिया के पूरी KPK के, इसी तरह ब्लड कैंसर के पेशेंट आते हैं।
اور چونکہ وہ تو کوئی 4,000 اور ہمیں فویلے کے ساتھ ملا کے تو کوئی 5,000 بنتے ہیں پیشنٹ جو مستقل ہمیں آتے اور وہ بلڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے مختلف ہاسپیٹل کو جو ان کو ایمرجنسی کی صورت میں, جو سرجری کی صورت میں, یا کسی کی خاتون کی ڈیلیوری کیس ہے, ان کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے اگر ان کو بلڈ نہ ملے, تو ایسے میں ہم نے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ بیگز خون ہم نے ایسے سرکاری اسپتال میں ایمرجنسی میں پرووائڈ کیے تھے. جیسے کہ آج کا جو دن ہے 16 دسمبر جو واقعہ ہوا تھا 7 سال پہلے, اس واقعے میں سب سے زیادہ بلڈ فرنٹیئر فاؤنڈیشن نے ان بچوں کو اور ان زخمیوں کو فراہم کیا تھا. اس میں ہم نے ایمرجنسی میں جیل میں کیمپ لگائے تھے, مختلف جگہوں پہ مطلب ایمرجنسی کیمپ لگوائے تھے اور وہ بلڈ کلیکٹ کر رہے تھے. اور دوسری امپارٹنٹ بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ چونکہ یہ بلڈ جو دیتے ہیں یہ ینگسٹر دیتے ہیں نارملی یونیورسٹیز اور کالجز کے لوگ, تو ان کی جب ہم اسکریننگ کرتے ہیں تو اسکریننگ میں مطلب جس بندے نے بلڈ دیا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ میں یہ بیماری ہے, اور جب ہم اسکریننگ کرتے تو اس میں ہیپیٹائٹس بی یا سی نکل آ جاتا ہے, یا HIV ایون یہ کیسز بھی آئے ہیں. تو تقریباً اس وقت کوئی 14,000 سے زیادہ ایسے کیسز, ایسے نوجوانوں کی زندگی ایسی بچی ہے کہ ان کو ہم نے بر وقت بتایا کہ آپ کی ہیپیٹائٹس بی ہے یا ہیپیٹائٹس سی, آپ اپنا علاج کریں, کیونکہ آپ نے ہمیں بلڈ دیا تھا اور اس میں یہ انیشیل سٹیج میں ہیں اور آپ جا کے اپنا علاج شروع کریں. تو اس حوالے سے بھی تقریباً اتنے 1,000 لوگوں کو کی زندگی اس حوالے سے بھی بچی ہے. لیکن جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو اور آپ نے جو بچے ہیں ان کو بتا بھی دیا, لیکن وہ بلڈ تو پھر استعمال نہیں ہوتا؟ نہیں جی, وہ ڈسکارڈ کرتے ہیں, اس کا ایک پراپر طریقہ ہے, پراپر طریقے سے اس پہ مطلب وہ ڈسکارڈ کرتے, ضائع کرتے. صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ موجودہ حکومت آپ کے ادارے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ موجودہ حکومت جو پہلے جو حیدر ہوتی صاحب نے جو سپورٹ کیا تھا, اور انہوں نے ایک پرماننٹ 15 ملین ایک گرانٹ بھی منظور کیا تھا ہمارے لیے ریگولر بیسس پہ, تو وہی گرانٹ پھر پرویز خٹک صاحب نے پھر اس میں تھوڑا اضافہ کیا تھا, اور ابھی اسی حکومت نے اس کو جس طرح مہنگائی ہے, جس طرح ہمارے سینٹر زیادہ ہو گئے اور جس طرح پیشنٹ کا ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو اور انکریز کر دیے اس سال سے. اور پرائیویٹ سطح پہ اگر ہم پوچھیں عام لوگوں کا کیا رویہ ہے, کیا وہ مدد کرتے ہیں؟ پرائیویٹ میں یہ کہ یہاں پہ زیادہ رجحان مدرسوں اور مسجدوں کی طرف ہے. اس طرف لوگ ہم بار بار اپیل کرتے ہیں کہ آپ آئے, یہ بھی انسانی زندگی, بچوں کی زندگی کی بچانے کا مسئلہ ہے. تو یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ وزٹ کریں, تو یہی کہ وہ اس میں کافی کمی ہے, اس طرح مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم لوگ یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہاں ادھر بھی مدد کرنا چاہیے. بہت شکریہ صاحبزادہ حلیم صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ نے ایک ایسے ادارے کے بارے میں تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا جو دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے, جو نومولود بچوں کو, اور پھر خاص طور پہ وہ بچے جن میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کا مرض پایا جاتا ہے, آپ اس کو خون پرووائڈ کرتے ہیں, بلڈ ڈونیشن بھی ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ آپ جو ایمرجنسیز ہیں اس کے لیے بھی لوگوں کو خون کا عطیہ دیتے ہیں. یہ بہت بڑی خدمت ہے. کسوٹی ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ بھی آئندہ جاری رہے گا, اور ہم آپ کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پر موجود ہوں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی.